لله الحمد لله رب العالمين من الشاكرين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين صدق اللہ العلی العظیم. بزرگوں اور عزیز دوستوں، دو آیت کریمات کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے. سورہ انفال آیت نمبر 45-46 ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اے ایمان والو، اذا لقیتم، جب تمہاری ملاقات ہو، آمنا سامنا ہو جائے، فئتن، کسی جماعت سے، تفسیر ہے جماعت کافرہ، تفسیر کر رہے ہیں جماعتن کافرتن، کسی کافر جماعت سے تمہارا سامنا ہو جائے، لڑنے کی نوبت آ جائے، نہیں لڑو گے تمہارا نقصان ہوگا، تمہارا ذاتی نقصان ہوگا، تمہارا قومی نقصان ہوگا، تمہارا ملکی نقصان ہوگا، تمہارا مذہبی نقصان ہوگا. قدم جمائے رہو، آگنا میں. اسلام امن کا مذہب بھی ہے اور جھوٹا خوروں کے لیے ان کی سرزنش کا بھی مذہب تعلیم دیتا ہے. جب جھوٹا خور لوگ یعنی خدا کے احکام کی دھجیاں اڑانے والے، اس کو نہ ماننے والے، کفر و شرک پر جمے رہنے والے، حاملین توحید یعنی مسلمانوں کو ستانے والے، جب یہ منظر ہو جائے، قرآن کہتا ہے صبر کی بھی انتہا ہے، برداشت، تحمل، سب کی بھی ایک منزل ہے. جب وہ منزل ختم ہو جائے اور تم کو لڑنا ہی پڑے، تو ثابت قدم رہنا، بھاگنا مت. واذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرتے رہنا، کثیرا، خوب. واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو خوب یاد کرتے رہنا. مومن کا جو مقصد اول ہوتا ہے، اللہ کے رسول کی خوشنودی ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی رضامندی ہوتی ہے. تو جب اللہ کے رسول کی خوشنودی کے حصول کا جذبہ اس کو ہوتا ہے تو ہر قدم پہ اللہ کو یاد کرتا ہے. اور اس یاد کرنے میں فرائض کی ادائیگی بھی آ گئی. مطلب کیا ہوا؟ میدان جنگ بھی اگر ہو تب بھی تم کو نماز چھوڑنا نہیں، اللہ کو یاد کرنا ہے. طریقہ کیا ہوگا؟ پیچھے گزر چکا ہے. وہ نماز کا طریقہ تو الگ ہو جائے. مسلمان فوجیں تو کمپنی میں تقسیم ہو جائیں گے، دو جماعت بن جائیں گی، دو ٹولی میں مجاہدین ہو جائیں گے. ایک جماعت نماز پڑھے گی، دوسری مورچہ سنبھالے رہے گی. یہ پڑھ لے گی، یہ جماعت جائے گی، اگلی جماعت مورچہ چھوڑ کر کے یہاں نماز میں آئے گی، اور پہلی جماعت جو پڑھ چکی ہے وہ جائے گی مورچہ سنبھال لے گی. امام وہی کا وہی. قرآن یہاں کہتا ہے اے ایمان والوں، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہاری ملاقات ہو جائے. وہ ملاقات ہے السلام علیکم، ہاں بھائی سب ٹھیک ہے، یہ ملاقات نہیں. وہ تو ہے یہ معاشرے سماج میں گلی میں بازار میں ہم گزر رہے ہیں تو ہمارا کوئی رشتے دار ملا، پڑوسی ملا، محلے کا ملا، وہ تو قرآن نے کہا ہے نا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. یہاں سلام کی بات کہی جا رہی ہے. تمہارا سامنا جب کسی مسلمان بھائی سے ہو، تم اس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، تمہیں سلام کرے، اس کا جواب اس کے اچھے طریقے سے جواب دو. ہونا تو یہ چاہیے کہ تم سبقت کرو، تم سلام کرو، وہ جواب دے. اور اگر تم نے سبقت نہیں کی، پہلے اس نے سلام کیا، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو اس کی تحیت کا، اس کے سلام کا، اس کے طریقے سے بہتر طریقے سے تم جواب دو. کیا مطلب؟ وہ کہے السلام علیکم، تم بڑھا کے جواب دو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سب بحث ہو چکی ہے. یہاں جو ملاقات کی بات قرآن کہہ رہا ہے، اس کا ترجمہ وہ تو میں نے کیا کہا؟ آمنا سامنا ہو جائے. ابھی معنی میں کچھ تھوڑا سا وضاحت نہیں ہے، تمہاری دیر ہو جائے.
جب کافر جماعت سے کافر ٹولی سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے یا تمہاری مٹھیڑ ہو جائے جنگ کی نوبت آ جائے فَاسْبُقُوا تو قدم جمائے رہنا وَاذْكُرُوا اللَّهَ اور اللہ کو یاد کرتے رہنا کثیرا خوب تو میں نے تفسیر کی تھی نا پہلی تفسیر یہ ہوئی کہ میدان جنگ میں بھی مجاہدین کو نماز چھوڑنے کی رخصت نہیں ہے نماز تو بہرحال پڑھی جائے کہ اللہ کو یاد کرنا ہو نا پھر اس کی تفسیر آگے قرآن نے کہہ دیا کثیرا خوب یاد کرو وہ تو فرض ہے تمہیں پڑھنا ہے نوعیت بدل جائے گی حدیث کی روشنی میں اور لڑتے رہو پڑھتے رہو زبان لڑنا ہاتھ سے ہے نا زبان سے اللہ اکبر یہ نعرہ جو لگتا ہے نا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے قرآن کی آیت کی روشنی میں نے یہ بھی ثابت کر دیا دشمنوں سے جب مقابلہ ہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر یہ قرآن کی آیت کی تفسیر ہے وذکروا اللہ کثیرا اللہ کو یاد کرو 2 مرتبہ 4 مرتبہ تم نے تکبیر بلند کی تو زبان اللہ کرتی رہے اللہ مدد نازل فرمائے یا اللہ تیری مدد شامل حال ہو جائے ہم اپنے نفس کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں ہم اپنے نام و نمود کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں یا اللہ تیرے دین کے لیے لڑ رہے ہیں اس لیے لڑ رہے ہیں کہ تیرے جو غدار بنتے ہیں تیرے احکامات کو نہیں ماننے والے تیرے رسول کو جھٹلانے والے ہیں ان کی سزا ہو جائے اور زمین کے کونے کونے چپے چپے پر اللہ اکبر کی سزا پہنچ جائے تیرا دین چلے تیرا احکام چلے لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اے کونوا علی رجاء الفلاح لڑتے رہو خدا کو یاد کرتے رہو ہاتھ اپنا کام کرتے رہے کبھی دفاع کر رہے ہو کبھی بڑھ کے وار کر رہے ہو زبان پہ اللہ کا نام ہو اور اس امید کے ساتھ اس قوی امید کے ساتھ اس پختہ یقین کے ساتھ کہ خدا کی رحمت اس کی طرف سے حمایت و نصرت ہمارے شامل حال رہے گی اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے اور یہ کامیابی جنگ میں بھی ہوگی دنیاوی بھی ہوگی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے کیونکہ خدا کا نام لے کر خدا کے نام لینے والے ہیں اور اسی کے لیے مر مٹنے والے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اطاعت کرو اللہ کی وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی کہیں وَرَسُولَهُ کا ہے اور کہیں وَرَسُول کا ہے کہیں اطاعت کا اقرار کر دیا ہے اللہ کے نام کے ساتھ رسول کے نام کے ساتھ کیا مطلب میں آپ کو سمجھانا بتلانا یہ چاہ رہا ہوں جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہ حقیقتاً رسول کے واسطے ہی سے کرے گا تو رسول کی اطاعت و فرما برداری اللہ کی اطاعت و فرما برداری رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت دونوں الگ نہیں ہے دونوں ایک ہے اللہ کا حکم ہے رسول کا حکم ہے دونوں میں جدائیگی نہیں ہے فراق نہیں مبارکت لیکن دونوں ارادہ الگ الگ نہیں ہے دونوں ایک کتنا بڑا کلمہ اسلام نے اللہ نے دے دیا ہے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے تو کئی بار آپ کو سمجھایا نا اگر ایک کلمے شریف میں جو 2 بات کا عقیدہ ہمیں اسلام نے دیا قرآن نے دیا اللہ نے دیا 2 چیز ہیں اللہ کی وحدانیت کا اقرار رسول اللہ کی رسالت کا اقرار یہ دونوں چیزیں مل کر کے تب عقیدہ ایمان بنتا ہے اب آپ ذرا سوچو دنیا میں اگر کوئی ایسا بھی فرد ہو ایسا بھی کوئی شخص ہو جو صرف لا الہ الا اللہ کا قائل ہو کہتا ہے ہم اللہ کو ہیں بھائی ایسے ایسے لوگ بھی ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں لا الہ الا محمد رسول نہیں مانتے معاذ اللہ وہ کافر رہے گا اور جب تک اس کا یہ اعتقاد رہے گا کافر رہے گا کہے گا محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ تب اس کے بعد میں مفتی اسلام قاضی اسلام فتویٰ دے گا یہ مومن ہے یہ بندہ مسلم ہے کیونکہ اسلام کا اقرار کر رہا ہے اب اندر کیا چھپا ہوا ہے اللہ کے حوالے غور کرو فتویٰ ظاہر پر لگتا ہے زبان پر لگتا ہے دل کے معاملات حوالے اللہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کوئی کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ ایک چیز کو مان رہا ہے وہ مومن نہیں وہ مسلمان نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ کی رسالت کو نہیں مانتا پلٹ دو کوئی ایسا گدھا ہو احمق بیوقوف نان سینس وہ کہے ہم اللہ کو تو ایک نہیں مانتے مگر رسول اللہ کو رسول مانتے ہیں اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہمیں نہیں ہے اور رسول کو مانتے ہیں وہ بھی کافر ہے کافر رہے گا جب تک یہ نکال رکھے گا آپ کو میں نے کلمے میں لے جا کر سمجھانے کی کوشش یہ کی ہے
یہ اتحادی معاملہ ہے، یہ اتحادی معاملہ ہے۔ اللہ نے ایسا کچھ نظام بنا ہی دیا ہے جو جب تم نے رسول کو مان لیا اللہ کو ماننا پڑے گا، اللہ کی وحدانیت کے تم قائل ہو گئے، اللہ کی الہیت کو تسلیم کر لیا تو محمد رسول اللہ کی رسالت پر لا محالہ تم اسلام لانا پڑے، ایمان لانا پڑے گا۔ دونوں میں سے کسی عقیدے کو تم الگ نہیں کر سکتے۔ اتنی تمہید اگر آپ نے سن لیا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، قرآن کہتا ہے اللہ کی اطاعت کرو، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ قرآن نے مزاج دے دیا، قرآن نے عقیدہ دے دیا کہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت دونوں الگ الگ نہیں ہے، دونوں ایک۔ اور وہی رسول وہی بولیں گے، رسول وہی حکم دیں گے، رسول امت کو وہی پیغام دیں گے، وہی میسج دیں گے جو اللہ کا حکم ہوگا۔ قرآن نے صاف اعلان کر دیا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ رسول اپنی طرف سے کچھ بولتے ہی نہیں، کچھ کہتے ہی نہیں ہے، جو کچھ بھی رسول پڑھ کر کے سناتے ہیں، بتاتے ہیں، پیغام دیتے ہیں، کھلاتے ہیں، تعلیمات پیش کرتے ہیں، سب من جانب اللہ ہوا کرتے ہیں۔ ساری تعلیمات، سارے احکامات، سارے فرامین، سارے حکم سب خدا کے ہوتے ہیں، بس رسول پہنچا رہے ہیں، امت کو پہنچا رہے ہیں۔ اور سب کے بعد میں فرما دیا گیا، اللہ نے فرما دیا اپنے محبوب سے پہنچاتے رہو، اور تمہاری ذمہ داری جو میری طرف سے ہے من عن، جیسے میں تمہیں دے رہا ہوں پہنچا دو۔ کون مانے گا، کون نہیں مانے گا، کون ایمان لائے گا، کون نہیں لائے گا، اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں۔ اور آخر میں تم کہہ دو وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمے تو خدا کا پیغام پہنچانا ہے، میں نے پہنچا دیا۔ ابو لہب تو نہیں مانے گا، ابو جہل نہیں مانے گا، عتبہ شیبہ تو نہیں مانے گا، ابو لہب نہیں مانے گا، تیرا ہاتھ توڑ دیا جائے گا، تبت یدا ابی لہب، تیرا ہاتھ توڑ دیا جائے گا۔ اور قرآن نے کہہ دیا تبت یدا ابی لہب، ابی لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ تب برباد ہو جائے، اور بدر کے میدان میں برباد ہو گیا۔ ابو جہل تو بھی نہیں مانے گا، مخالفت پر آمادہ ہے، بدر کے میدان میں نوجوانوں سے طرح سر قلم کرا دیا جائے گا، اور نوجوانوں سے سر قلم کرا دیا گیا۔ عتبہ شیبہ نہیں مانے گا، ہم نے تو خدا کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے، میدان بدر کے اندھے کنویں میں تجھے ڈھکیل دیا جائے گا، ڈھکیل دیا گیا۔ تو اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت۔ دیکھیے اب یہاں سے قرآن ایک مزاج دے رہا ہے، اسلامی بھائی چارگی کی کوئی چیز ہے، یونٹی از پاور، اتحاد طاقت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں نزاع پیدا مت کرو، آپس میں منازعہ پیدا مت کرو۔ تفسیر کر رہے ہیں لا تختلفوا، آپس میں اختلاف مت کرو۔ اگر آپس میں اختلاف کرو گے تمہارا شیراز ہے وحدت بکھر جائے گا، تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی اختلاف کرنے میں، فتفشلوا، تم بزدل ہو جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے، میدان جنگ میں بھی بزدل ہو جاؤ گے، اختلاف رائے کا شکار ہو جاؤ گے، باہر کی زندگی میں، سماج معاشرے میں بھی اسی اختلاف کا شکار بنے رہو گے۔ تو اللہ کے رسول کی اطاعت کا قلادہ گلے میں سب جب ڈال لیں گے تو انشاءاللہ اس وقت اختلاف ہوگا ہی نہیں۔ جب اختلاف نہیں ہوگا تو اسلامی اخوت بھائی چارگی قائم رہے گی۔ فتفشلوا ولا تنازعوا، اور آپس میں منازعہ مت کرو، آپس میں اختلاف رائے کا شکار مت ہو۔ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی معاملہ ہوگا، کوئی بھی معاملہ ہوگا تو اس معاملے کی تہہ تک جایا جائے گا، اس کی حقانیت دے دی جائے گی، صداقت دے دی جائے گی، سچائی کدھر ہے، کون سی رائے صحیح ہے۔ جو لوگ صحیح رائے پر نہیں اپنی انا کو کچلتے ہیں، اپنی انا کو اپنے دل سے نکالتے ہیں، ہم تو بہت بڑے ہیں، سماج میں ہماری حیثیت، ہماری بات نہیں مانی گئی، ارے پاگل نہیں مانی گئی، یہ دیکھ کہ حق کدھر ہے، جدھر حق ہے اسی کو قبول کیا جائے گا، اور جب قبول کر لیا جائے گا اختلاف ختم ہو جائے گا۔ یہ آگے قرآن کہتا ہے یہ نزاع، یہ بزدلی جب ہوگی وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری ہوا، ترجمہ کر رہا ہوں اور اردو محاورے کے ساتھ کر رہا ہوں، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور ہوا اکھڑنا محاورہ ہے، تمہارا روح جو دشمن کے دل میں ابھی تک قائم تھا نکل جائے گا۔ ارے نہ سب اپنے میں لڑ رہے ہیں، یہ تو دو جماعت ہو گئے، ہم تو آرام سے لڑ کر مل کر سر میدان کھینچ لیں گے۔ یہ ہے وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، صبر کرتے رہو، صابر رہو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
حضرت عبداللہ بن ابی اوفا صحابی ہیں، یہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا۔ امام چار ائمہ ہیں، میں نے کئی بار کہا، پھر کہتا ہوں بار بار کہوں گا، چار دنیا میں جو ائمہ گزرے ہیں چاروں میں سب سے پہلے امام فقہ اسلام ہی ہمارے امام، آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 صحابہ کو دیکھا تھا۔ امام شافعی نے کسی صحابی کو نہیں دیکھا، امام مالک نے کسی صحابی کو نہیں دیکھا، امام احمد بن حنبل نے کسی صحابی کو نہیں دیکھا، یہ لوگ بعد میں آئے ہیں۔ اور ہمارے امام کی پیدائش سن 80 ہجری میں ہوئی ہے اور 150 میں آپ کا وصال ہوا ہے، تو 50 اور 20 ادھر 70 سال پورے میں امام اعظم کی وفات ہوئی ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، پہلے تو تم دشمن سے مدبھیڑ کی تمنا مت کرو۔ غور کیجیے گا، حضور فرماتے ہیں اشہد قام فی الناس، حضور کھڑے ہوئے صحابہ کے مجمع میں، تو فرمایا ایھا الناس، اے لوگوں، لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے ملاقات یعنی مدبھیڑ کی تم خواہش مت کرو۔ کتنے ہی جیالے ہمت والے ہو جاؤ، مگر یہ مت دعا کرو، مت خواہش کرو کہ دشمن سے ملاقات ہو جائے، مدبھیڑ ہو جائے اور لڑیں گے، یہ مت چاہو۔ وصلی اللہ العافیۃ، اللہ سے عافیت کی طلبگار رہو، اللہ تعالیٰ آپ کے سلام کی قدم قدم پہ عطا فرمائے، لڑنے کی نوبت ہی نہ آ جائے، اسلام کا کوئی والا ہو جائے۔ یہ آگے ہے فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، دیکھیے پہلے تو ملاقات کی تمنا مت کرو، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، لیکن جب تمہاری ان سے مدبھیڑ ہو ہی جائے، فَاصْبِرُوا، تو اپنے آپ کو جمائے رہو۔ صبر کرنا، اپنے آپ کو جمائے رہنا، تو جہاں صبر سے مراد ہے لڑنے میں اپنے آپ کو لگائے رہو، ثابت قدم رہو، جو قرآن نے کہا ہے فَاصْبِرُوا، اس کی تفسیر ہے فَاصْبِرُوا، لڑنے میں لگے رہو، بھاگنے کی کوشش مت کرنا۔ اور میدان جہاد سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے اور پچھلے ساری نیکیوں پر پانی پھیر دیتا ہے، جیسا کہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ مجھے فرماتے ہیں فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، جب دشمن سے مدبھیڑ ہو ہی جائے، فَاصْبِرُوا، تو اپنے آپ کو جمائے رہو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، تمہیں عقیدہ ہونا چاہیے اس وقت، أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، کہ جنت تو تلواروں کے سائے میں ہے۔ ہم لڑیں گے، جہاد کریں گے، اگر نہیں کام آئے عزت اور سرخروئی ہی ہے، اور اگر کام آ گئے، دشمن کی زد میں آ گئے، تو شہید کہلائیں گے۔ اور قرآن کہتا ہے شہید مردہ نہیں ہوتا، شہید زندہ رہتا ہے۔ مگر اے عام لوگوں، تم کو شہید کی زندگانی کا شعور نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔